ہمارے مدارس تربیتی پروگرام کے آخری دن کے مہمان خصوصی پہنچ چکے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ چونکہ 5ویں دن اور اختتام پذیر ہونے والے پروگرام میں ٹائم کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں بلا فصل اور بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی عبقری شخصیت جو کہ تنظیم المدارس پاکستان کے صوبائی سرپرست اعلیٰ بھی ہے اور جامعہ سبحانیہ رضویہ مردان کے محتمم بھی ہیں، تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل جمیل رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور مختصر سی انداز میں اس سامعین کو محسوس فرمائے۔ جناب علامہ مفتی فضل جمیل رضوی صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی صوبائی سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے آپ سب کے ہاں میں حاضر خدمت۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ میں آپ کو مخاطب ہوں، کیونکہ آپس میں ایک مذاکراتی عمل۔ سب سے پہلے اس جامعے کے محتمم منتظمین مدرسین حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اتحادی تنظیماتی مدارسی دینیہ جس میں 3 وفاق، ایک رابطۃ المدارس اور ایک تنظیم المدارس کے تنظیمات شامل ہیں، ان کے علماء، مفتیین کرام، مدرسین حضرات، ائمہ و خطباء کا ایک گلدستہ پیش کرتی ہوئی اپنے جامعے کو ان کی حاضری سے زینت بخشی۔ ساتھ ہی ساتھ محکمہ اوقاف KPK اور متحدہ علماء بورڈ، جن کی کمبینیشن کی بنیاد پر سارے خیبر پختونخوا نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مدرسین اور اہل مدارس کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ چند منٹوں کے لیے مجھے بھی آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرے خیال میں آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، اغیار سر اٹھا رہے ہیں،
مختلف فتنوں سے ہم دو چار ہیں، آج نہیں تو کب ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور مل بیٹھ کر اغیار کی فتنوں کو شکست سے دو چار کریں گے۔ اس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا خیر القرون کا جس میں محبت ہوا کرتی تھی، آشتی کا دور تھا، امن کا دور تھا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا دور تھا، خوش خلقی ہوا کرتی تھی، ایثار اور قربانی کا دور تھا، اور ایک شر القرون سے ہم گزر رہے ہیں اور بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ایک دو احادیث پر اکتفا کرتا ہوں، وہ بھی اقتباس ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انما الناس کالابل المئة لا تجد فیہا راحلہ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ نام کے تو مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، جس طرح 100 اونٹ زیادہ ہوا کرتے ہیں، لیکن جس طرح 100 اونٹوں میں ایک اونٹ بھی بوجھ اٹھانے کا قابل نہیں ہوگا، یہ ہے حال مسلمان کا۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا۔ آپ حضرات کو اس کی ترجمے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمن ویصبح کافرا، لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم۔ یہی دور ہے، اس سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی فرانس میں، تو کبھی اپنے خطۂ اراضی پاکستان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور نبوت کے دعویدار اب بھی پر اٹھا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ہر طرف سے اور ہر شعبے میں ایسا فضا قائم کریں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اٹھائیں، احترام کریں، ادب سے پیش آئیں۔ ہر کسی کا اپنا ہی مقام ہوتا ہے، چاہے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اغیار کے ان ہتھ کنڈوں کو پاؤں تلے روندیں اور ان کو دکھائیں کہ 1444 صدیے اب بھی تحفظ ناموس رسالت کے پروانی خنا تھان کی کڑی۔ اس دور میں علماء کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور حدیث پاک میں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے
اور اپنی حیثیت کی ذمہ داری کی پوچھ گچھ اس سے ہوئی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، طالب علم ہو یا معلم، خطیب ہو یا پیشوا، اور بالخصوص جس موضوع کا انتخاب میرے لیے کیا گیا ہے کہ عوامی مؤثر تقریر، یقیناً اگر آج کل خطباء معیاری تقاریر پر آ جائیں، معیاری تقاریر کریں اور قوم کی رہنمائی کریں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ علماء کی مثال چوکیدار کی ہے، چوکیدار کو جس طرف سے، جس جانب سے، جس گوشہ سے خطرہ محسوس ہو اپنی توجہ اس ہی طرف کر دیتا ہے۔ لہٰذا خطباء اور مقرر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو انہی تقاریر اور انہی خطابات اور انہی مواد سے ان کے اذہان بنائے جس میں جوڑ ہو توڑ ہو، ان کو جوڑا جائے، ان کی تربیت کیا جائے۔ ہمارے بعض مقرر حضرات لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، گھنٹوں پہ گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں تھا، ان کو تو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جس کے کلمات کم ہوتے لیکن اس میں وہ مواد بہت زیادہ ہوتے، اور میں مختصر وقت میں ایک حدیث پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ پس کش میرے پر الزام تراشی ہو تو دوسروں کے بارے میں بھی وہ الزام تراشی سے باز آ جائے؟ اگر ہم بازار چلتے ہیں، کوئی ایک دکاندار اور شاپ کیپر اس بات پہ راضی نہیں کہ میں پیسے تو صحیح دیتا ہوں لیکن میں جو سودا اپنی دکان پہ لے جاتا ہوں وہ 2 نمبر، وہ ملاوٹی، اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اس دکاندار کو چاہیے کہ گاہک کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ہاتھوں ظلم قتل ہوں، تو پھر اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کو ظلم قتل نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ تو بہت کم ہیں، لیکن اگر اس کے ڈیپتھ پہ ہم چلے جائیں، عمق میں چلے جائیں، اس کے مقاصد پر ہم آ جائیں، تو میرے خیال میں ساری دنیا ان چند الفاظ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا گلدستہ ہے، اس میں ہمارا سارا معاشرہ سری ہو جائے۔ اس لیے آج کل مؤثر تقریر کے لیے چاہیے کہ ہم مختصر تقریر کریں اور وہ مدلل بھی ہو۔ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام تو وہی ہے جو مختصر ہو، کسی پر بوجھ نہ ہو،
وہ محظوظ ہو اس سے، اور جو مدلل بھی، اور دلیل بھی اس طرح جو شریعت بھی مانے، طریقت بھی مانے اور معقول بھی۔ آپ علماء حضرات، مصطلح الحدیث شرح نخبۃ الفکر، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایک حدیث متواتر ہے، ایک حدیث مشہور ہے، ایک خبر واحد۔ خبر واحد بھی حدیث ہے، لیکن اس کے راوی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ فقیہ ہوگا یا وہ محض حافظ حدیث ہوگا۔ تو اگر فقیہ حدیث راوی ہو تو قیاس کے مقابلہ میں اس حدیث کو دیا جائے گا، لیکن اگر محض حافظ حدیث ہو اور اس کے لہو و معانی سے ناواقف ہو تو اولا یہ ہے کہ قیاس کو لیا جائے اور حدیث کو معمول بھی نہ بنایا جائے۔ چلو میں ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ وہ جو مما مست النار حدیث ایک راوی نے بیان کیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا، جس کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم فقہہ فی الدین، اور وہ مفسر قرآن، یہی فرمایا کہ گرم پانی سے وضو کرنے کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے آپ؟ اس نے خبر واحد حدیث سے اجتناب کیا۔ ٹھیک ہے وہ حدیث ہے، میں وہ الفاظ ذکر نہیں کر سکتا کہ پیغمبر خدا سے خود کیا فرما رہے ہیں، آپ لوگ خود واقف ہیں، لیکن دلیل وہ جو دلیل تو ہو نا، یہ تو نہیں کہ کسی نے کہا تھا۔ چلو میں کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ وہ لطیفہ میرے والد محترم نے میری طالب العلمی کے دور میں فرمایا مجھے کہ بچہ، یہ ایک کتاب ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ایک رسالہ، اس میں جو نسوار رکھا جاتا ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، نسوار کی جواز پر ایک عالم دین نے رسالہ کیا ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ طلباء کے درمیان ایک مسئلے میں اشکال پیدا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھتے تکتے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اتنے میں وہ مستی میں آ گئے، تو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں دوڑ کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ مجھے تو مسئلہ یاد آیا، تو سب نے کہا کس طرح ہے؟ مسئلہ جو بیان کیا وہ صحیح تھا؟ پھر کہا کہ یہاں وہ مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا تھا، وہاں کس طرح یاد آیا؟ چلو وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب جگہ ڈھونڈ گیا تو وہاں نسوار کی پوڑی رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو روشن دماغ ہے، یہ روشن دماغ ہے، اس لیے میرے خیال میں دلیل بھی ہو جو شریعت کے مطابق ہو۔ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک مختصر اور ایک مدلل، تین اس کے ساتھ میں نے شامل کیا کہ شریعت کے مطابق ہو، معقول ہو۔ اچھا انداز بیان، بادب ہو، بامانہ ہو، خوش خلقی سے ہو۔ آپ نے سنا ہوگا یا نہیں؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کونسلر ایک پیش امام لے آئے، جذباتی ہو کے اس نے کہا
یہ ویلفر کاموں میں بہت زیادہ حصہ لے رہا ہے، اور بس میں کیا کہوں، یہ پیغمبر نہیں لیکن پیغمبر سے کم بھی نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا سنا ہوگا۔ تو تقریر کا انداز اگر اس طرح جذباتی ہو کہ پھر اپنے جذبات کو قابو نہ کرتے ہوئے منبر رسول پر بیٹھ کر بھی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا کا مصداق بن جائے، تو میرے خیال میں یہ تقریر نہیں۔ اور چلو ایک اور لطیفہ سناتا ہوں۔ پشاور کے علاقے میں ایک پٹھان پشتو زبان میں تقریر کر رہا تھا، جذباتی ہوا، تو پھر کہا جس نے ایک دفعہ بھی داڑھی منڈوایا اس طرح کافر ہوا، 1000 مرتبہ بھی اگر وہ کلمہ شہادت پڑھے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ سارے بیٹھے تھے محلوق اللحیہ، ایک اٹھا، بتایا علامہ صاحب مجھے دلیل چاہیے، اس نے اس کو ڈاچ کر دیا اور بعد میں معافی مانگی کہ میں جذبے میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انداز بیان کے حرکات و سکنات کو بھی اس طرح رکھنا چاہیے تاکہ مجمع عام پر برا اثر نہ ہو۔ ایک مولانا تقریر کر رہا تھا، ادھر کھڑا تھا، تقریر کرتے کرتے وہاں چلا گیا، تو کسی نے کہا اس کے لیے کرسی رکھا کرو، کیونکہ تقریر کرنے میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ مجھے میرے والد محترم نور اللہ مرکزہ نے تربیت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچہ ہمارے دور میں یہ تربیتی نشستیں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ہم از خود مقبرہ جا کے مقبرے میں ایک بہت بڑا شیشہ اپنے سامنے رکھتے اور یہ جو مردے ہیں اس کو تقریر کرتے اور پھر اپنے کو شیشے میں دیکھتے کہ میرا ہاتھ کس طرح اٹھتا ہے، میں کس طرح حرکات کرتا ہوں، تب جا کے وہ تقریر اثر انداز ہوگا، مؤثر ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، بہت علماء کو، بہت سارے خطباء کو، بہت سارے مفتیین کو، بہت شیوخ الحدیث کو، بہت سارے خطباء کو کہ وہ تقریر کرتے کرتے کرسی سے اٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے خیال میں مجمع پر اس کا کیا اثر؟ تو الفاظ کا چناؤ بھی چاہیے، اور اگر الفاظ ایسے ہوں جس سے نفرت پیدا ہو تو میرے خیال میں یہ مؤثر تقریر ہے۔ اور آج کل میں آپ حضرات کے لیے ایک جملہ استعمال کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں، وہ یہ کہ برائے کرم آج کل اپنی تقاریر میں انگریزی زبان کو شامل کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کھڑا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو میں نے 2 الفاظ، ایک کنسیڈر اور ایک امیڈیٹ ایکشن، یہ الفاظ میں نے استعمال کیے۔ جب چائے کے لیے مجھے لایا گیا تو ایک پرنسپل بیٹھا تھا، مجھے کہا مولانا صاحب آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ پتہ ہے کہ آپ نے انگریزی الفاظ استعمال کیے، دیکھو اس پہ میرے قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہوتا تھا، انگریزی زبان کا اثر اس پہ ہوا۔ اس کو اپنے تقاریر میں شامل کرنا چاہیے۔ میں مختصر کرتے ہوئے نوادرات پر آتا ہوں کہ اپنی تقاریر میں بعض ایسے واقعات کو
شامل کریں، ایسے احادیث کو شامل کریں جو عام طور کسی کی ذہن میں نہ ہو۔ اگر آپ بتاتے تو میں بتاتا ہوں۔ قرآن مقدسہ میں تو آتا ہے تلک کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لیکن کنز العمال نے 3 جز پہ کئی دفعہ ایک حدیث وہ لایا ہے کہ خیرکم، مفتی صاحب، خیرکم من لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، تم میں سے بہتر ہوگا جو نہ کسی کو نیکی کی دعوت دے اور نہ برائی سے منع کرے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا بھی کچھ انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہوگا کہ یہ حدیث تو صریح قرآن کے خلاف ہے۔ نہیں، کیا قرآن مقدس میں نہیں آیا علیکم انفسکم، آپ لوگوں پر اپنے آپ کا بچانا لازم ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عام زمانے میں ہوگا جب شر القرون سے ہم گزر جاتے ہیں، تو وہاں ایک زمانہ آئے گا جہاں کوئی معروف نہیں جانتا ہوگا، منکر نہیں جانتا ہوگا۔ آسا ان یأمر بالمنکر وان ینہی عن المعروف۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر آپ اس کو کہیں کہ بچہ یہ کام جائز نہیں ہے مت نہ کرے، تو آپ کی منہ پہ لگے گا اور آپ کی بے ادبی پر آ جائے گا۔ ایسے نوادرات اگر اپنی تقاریر میں رکھے جائے، لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوگا اور پھر آپ سے بھی پوچھیں گے، اس کا دلیل بھی مانگیں گے، اس کا حوالہ بھی مانگیں گے۔ چلو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کنز العمال نے 3 جز پہ 274 اور 275 حدیث یہ 2 جگہ وہ لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خوش مزاجی اپنی تقریر میں شامل کرنا چاہیے۔ مختصر کرتے ہوئے یہ 8 نمبر پہ مفتی مقتضی الحال کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ مقتضی الحال کو نہیں دیکھتے۔ ابھی مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، اس لیے میں 5 کا ویٹو لگا دیتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور اجازت مانگتا ہوں۔ ہمارے مقتضی الحال کو دیکھنا چاہیے۔ رمضان میں رمضان کی بات ہونی چاہیے، شوال میں شوال کی بات ہونی چاہیے، تحفظ قرآن کی ضرورت ہو اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، ختم نبوت کا دور ہو تو اسے اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع ایک ہو اور ہم گھنٹوں پہ تقریر جو ہے نا، اس طرح کمپرومائز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کو لیجیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صفت کو ہٹانا، علی کرم اللہ وجہ نے قلم اٹھایا، نہیں میں نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اس کو، یہ ہے مقتضی الحال کو دیکھنا۔ اچھا، آخر میں کہوں گا، نو کو چھوڑتے ہوئے آج کے دور میں ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے۔ اگر مخلوط مجمع ہو، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ہر مکتب فکر کے علماء تشریف فرمائیں، اور پھر ایک مکتب فکر کا آدمی کھڑا ہو اور وہ اپنے مسلک کے مطابق دلائل پہ آئے تو دوسری کیا کریں گے، اس میں جھگڑا پیدا ہوگا، تصادم پیدا ہوگی۔ اس لیے ایسے مجمع جس طرح ہم جنازوں میں تقاریر کرتے ہیں، مخلوط صلح میں ہم جاتے ہیں، مصالحت میں، پنچایت میں جاتے ہیں، اس میں اتفاقی باتوں کو کرنا چاہیے، قوم کی تربیت کرنا چاہیے، قوم کو اتفاق میں لانا چاہیے، قوم کو علماء ایسے پیرائے میں دکھانا ہوگا کہ واقعی یہ معمار قوم ہے، ان کے ساتھ امت کی فکر ہے۔ میں نے
10 پہ اکتفا کرتے ہوئے تلک عشرۃ کاملہ پر عمل کیا، ویسے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے سامنے ہیں کہ علماء ہوتی ہوئی میرے چند گزارشات انہوں نے دلجمی سے سنے۔ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کا ہمیں شرف بخشا۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس اتحاد علماء گنصر ہو یا اوقاف ہو، ان کی اس کاوش کو ترقی دے اور اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ غلطی ہو گئی ہوگی یا پٹھان ہونے کے ناطے کچھ تذکیر و تانیث میں آپ ضرور غلطی محسوس کیے ہوں گے، اس کا میں دست بستہ معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین سرکار کی خاطر کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کنجی تمہیں دی لکھنے طرح دار بنا